معاشروں میں بزدلی پیدا نہیں کرنی چاہیے. بزدل بننے سے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تم ایسے محلات میں بھی ہو جو پتھر کے بنے ہوں، موت تمہیں وہاں بھی پہنچ جائے گی. بزدلی جو ہے یہ انسان کو وقت سے پہلے مار دیتی ہے. لے رسول اللہ نے بزدلی سے پناہ مانگی. من البخل والجبن، بخل اور جبن، بخل اور جبن، بخل اور بزدلی کو اکٹھا کیا رسول اللہ نے، اس لیے کہ بخیل بھی بزدل ہوتا ہے. دراصل پیسے خرچ کر دوں گا یار کیا بنے گا میرا، بزدل ہے. اور شکار کر لینا بھائی کیا ہے، ہاں؟ شکار کر لینا ختم ہو جائے گا تو پھر اور صحیح، ایک دن نہیں آئے تو اگلے دن آ جائیں گے. تو بزدلی اور بخل اور بزدلی کو جوڑا ہے رسول اللہ نے. انسان کو بلا وجہ جرت بھی نہ دکھائے، لیکن جہاں جرت دکھانی ہے تو وہاں بزدلی نہ دکھائے. اس لیے شجاعت نام ہی درمیانی درجے کا ہے، یاد رکھو. ایک ہوتا ہے تہور ہوتا ہے ہر ایک کے پنگا لینا، ہر ایک کے کام میں ٹانگ اڑانا اور اپنا بتانا جی میں بڑا وہ ہوں، اس کو تہور کہتے ہیں عربی زبان میں. ایک ہوتا ہے جبن، بزدلی، جو موقع شجاعت دکھانے کا وہاں بزدل بن گیا، وہاں بات ہی نہیں کر سکا ہے. یعنی کوئی آپ کے بڑوں کی بے ادبی کر رہا ہے، صحابہ کی بے ادبی، رسول آپ کے سامنے بات جو بیٹھے جو میرا افسر ہے میرا وہ ہے، یہ یہاں اس کی اجازت نہیں، مداہنت ہے. تو جبن اور تہور کا درمیان والا جو ہے نا یہ اوسط درجہ، اس کا نام شجاعت ہے. کہ بلا وجہ وہ بھی نہ دکھائیں، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں کمزوری نہ دکھائیں. دلائی ہر ایک کو ایسے دھمکیاں دیتے ہیں ضرورت نہیں، لیکن جہاں وہ، اس لیے بڑی اہم بات ہے. اس لیے انسان کا جو ہے وہ وقت پر اگر آپ نے نہ دکھائی جرت اور شجاعت، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی فائدہ کسی کو نہیں، آج تک نہیں پہنچا کسی کو فائدہ، آج تک بزدلی خان کو آج تک فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ اور پٹھے اور مرے ہمارے سامنے. ہم پاکستان میں بزدلی دکھائی امریکہ کے سامنے، ہمارا کیا حال ہو گیا. یعنی اتنے بندے ہمارے مارے گئے اور شہید ہوئے ہیں کہ اگر ہم جرت دکھاتے تو اس سے آدھے بھی نہ ہوتے. لیکن لیٹ گئے اس کے سامنے، تو پھر ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہوا اور بم دھماکے اور دہشت گردی ہوئی، اس کے نتیجے میں لاکھوں میں آدمی مرے، لاکھوں کی تعداد میں، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے. اور ہمارے ساتھ انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی، مرے وہاں بھی، لیکن اگلوں کو دن میں تارے نظر آ گئے. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان بلا وجہ جو ہے نا اپنی بزدلی دکھائے. اس لیے تہور اور جبن کے درمیان کا درجہ شجاعت ہے. یاد رکھو جتنی بھی فضائل کی چیزیں ہیں، فضیلت کی جتنی چیزیں ہیں، وہ اوسط درجہ ملے گا آپ کو، اوسط درجہ. اس لیے سخاوت بھی اسی کا نام ہے. فضول خرچی اور تنگ دستی کے درمیان کے درجے کا نام سخاوت. فضول خرچی بھی نہیں کرنی اور موقع خرچ میں ہاتھ کو بھی نہیں سکیڑنا. اس لیے قرآن نے کہا لا تبسط کل البسط، یہ بالکل ہاتھ کھول بھی نہیں دینا اور اپنے ہاتھ گردن پر بھی باندھنے. درمیان کا درجہ سخاوت ہے. تو متوسط، اس لیے فرمایا کہ اوسط جو درجہ ہے جنت کا وہ جنت الفردوس ہے. اوسط کا مطلب نہیں کہ وہ نیچے ہے، نہیں، اعلیٰ درجہ ہے وہ. متوسط درجہ اعلیٰ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں وسطاً ہم بھی درمیانی امت ہے، امتاً وسطاً. ہم میں ساری امتوں کی وہ صفات جو اچھی تھی وہ ہے، لیکن وہ نہیں ہے کہ وہ افراط اور تفریط نہیں ہے ہمارے اندر. نہ یہودیوں کی طرح ہے کہ نبیوں کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، نہ عیسائیوں کی طرح ہے کہ پیغمبر کی ذات کو خدا بنا دیں. اوسط ہے، وہ امتاً وسط. تو جتنے بھی فضائل کی جو چیزیں ہیں وہ درجہ وسط ہوتا ہے، درمیان کا درجہ. تمام میں آپ دیکھ لیں جو بھی چیز ملے گی وہ درمیان کا درجہ ہوگا.
اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمہ اللہ نے بھی بڑی اچھی بحث کی ہے. ایک جگہ پر انہیں تفسیر عزیزی میں انہوں نے 8-10 چیزوں کو شمار کیا ہے, میں نے نشان لگایا ہوا کہیں. اور ایک اور کتاب میں نے ابھی لے کر آیا تو اس میں اور بھی کافی چیزیں ذکر کی ہیں. جو درمیانی درجہ ہے یہ فضیلت کی چیز ہے. تحور اور جبن کے درمیان کا درجہ شجاعت ہے. تو بلا وجہ بھی نہ ہو, ہر ایک سے پنگا لیتا پھرے, اور موقع جرت میں بزدلی بھی نہ دکھائے. وہاں انسان خاموش ہو جائے اور وہ کر لے. اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں بہت دیکھا یہ, خاموش رہتے تھے, اور لیکن جہاں اگر ایسی کسی نے کوئی بات کر دی کہ جہاں اب اس کا رد ضروری ہے تو کبھی نہیں چھوڑا. کہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے, کتنا بڑا آدمی ہے, جنرل کرنل صاحب بھی ہیں, تو صاف صاف بالکل صاف فرما دی. کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں رکھی انہوں نے. بہت ہم نے یہ دیکھا. اور ویسے بلا وجہ کوئی بات نہیں کرنی, نہ کسی کو برا بلا کہنا, نہ ان کا عادت نہیں تھی. لیکن اگر کسی نے ایسی بات کر دی, بس ایک کرنل آیا, سارے علماء کو جمع کیا, تو علماء کو بولنا تھا. صدر ایوب کا زمانہ یوں ہے, آپ کی غلطی ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, ڈاکے پڑ رہے ہیں, لوگ شرابیں زنا کرتے ہیں, علماء کی غلطی ہے, آپ لوگوں کو سمجھائیں, آپ کی ڈیوٹی ہے. اس قسم کی جناب وہ باتیں کر رہے ہیں. سنتے رہے سب علماء کرام. چونکہ کرنل تھا صدر ایوب کا, ماشاءاللہ بڑا سخت تھا, اس میں تو فوراً کھینچ دیتے تھے. تو سب علماء ضلع بھر کے دب گئے اور ہاں ہاں کرتے رہے. تو والد صاحب وہاں آگے بیٹھے تھے. جب اس نے بات کر لی, اور مجھے بات کا موقع دیں گے, ہاں بتائیں, آپ بتائیں. تو والد صاحب میں تھے, 6 فٹ اس کا قد تھا, اور بڑا پوری اس کے ساتھ غار تھی. والد صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ بتاؤ, گاؤں سے ایک اس کو لے آؤ چرواہے کو, اس کو پوچھو کہ زنا حلال ہے یا حرام ہے. تو وہ کہے گا حرام ہے. اس کو پوچھو شراب حلال ہے, کہتا حرام ہے. گاؤں سے ایک دیہاتی کو لے آؤ, کسی گاؤں کی عورت سے پوچھ لو, جنگل میں چلے جاؤ, کسی مسلمان سے پوچھو. یہ ان کو صدر ایوب نے بتایا یا ہم نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا؟ اب اس کو نافذ کرنا تو ڈنڈا تو تمہارے ہاتھ میں, ڈنڈا ہم کو دو, دیکھو ہم نافذ کرتے ہیں. مسجد میں تو وہ آتے جنہوں نے چوری نہیں کرنی ہوتی. جو چوری کرنی ہوتی تو ہم ان کو اگر بات بیان کرتے, تم دفعہ 44 میں پرچہ کرتے ہو ہمارے. تو قصور آپ کا یا ہمارا؟ ہو نہیں مولانا, ٹھیک ہے آئندہ آئیں گے تو بات کریں گے. ہو گیا, ایسی طبیعت صاف کر دی. ارے خاموش رہتے, لیکن پکڑ لیا اس کو فوراً کہ یہاں اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہمارا قصور بنا کے جا رہا ہے, قصور تو خود ان کا ہے. بڑی کیونکہ بڑی منطق فلسفے کے ماہر تھے, لگی بدی بات فرماتے. تو کبھی بھی لیکن بلا وجہ بھی نہیں کہ جو بولا بولا کہنا, گالیاں دینا, یہ وہ ایسی زبان استعمال کرنا, اسے کبھی نہیں ہم نے سنا ان سے. چاہے مخالف ہے چاہے موافق ہے, کبھی کچھ نہیں فرمایا. لیکن جہاں ایسی بات آ جائے کہ جس کا رد لازم ہے, تو وہاں کیونکہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. آپ نے اس موقع پر نہیں کہ بعد میں آپ جتنی بھی زور لگا لیں, لیکن اس وقت جو سن کر چلا گیا, اس وقت جو سن کر چلا گیا. کہتے نہیں کہ ایک آدمی کشتی میں سفر کر رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ جی فلانے کی جو لڑکی بھاگ گئی, اب وہ بھی کشتی میں تھا, تو وہ بیچارہ وہ پریشان ہو گیا. لوگ کیا تحقیقی تو ایسی جھوٹی بات تھی. تو لوگوں نے کہا تو کیوں غم کرتا ہے؟ کہتا وہ لوگ تو نہیں رہے نا کہ میں ان کے سامنے ان کو جواب دیتا. ہر چیز کا اپنا موقع ہوتا ہے. اس لیے چلو سبحان اللہ.